بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین کی برکات۔ شیخ الاسلام علامہ شمس الحق صاحب افغانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیوبند کے مدرسہ دارالعلوم میں حدیث کا ایک طالب علم فوت ہو گیا جو افغانستان کا رہنے والا تھا۔ جنازہ پڑھ کر دفنایا گیا اور اس کے ورثاء کو خط بھیجا۔ فاصلہ لمبا تھا۔ خط 6 ماہ بعد اس کے گھر میں پہنچ گیا۔ اس کے عزیز آ گئے۔ محتمم صاحب قاری محمد طیب صاحب سے ملاقات ہو گئی تو وہ کہنے لگے کہ ہم میت کو نکال کر اپنے وطن افغانستان میں لے جانا چاہتے ہیں۔ محتمم صاحب نے بہت سمجھایا مگر وہ بضد تھے، بات نہیں مان رہے تھے، تو محتمم صاحب نے ان کو میرے پاس بھیجا۔ میں نے بھی انہیں بہت سمجھایا۔ وہ کہنے لگے یا تو ہم میت لے جائیں گے یا ہمارا سارا خاندان یہاں منتقل ہو جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ میں نے کہا جاؤ، خدا کے بندو، تم تو خدا تعالیٰ کا راز ظاہر کرو گے۔ جب قبر کھودی گئی تو 6 ماہ بعد میت اپنے کفن سمیت صحیح سالم پڑی تھی اور اس سے بہت اعلیٰ خوشبو آ رہی تھی۔ میت کی لاش صندوق میں رکھ دی گئی اور احتراماً ایک طالب علم ان کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ لاہور کے راستے سے پشاور جانا تھا۔ پشاور کے ریلوے اسٹیشن پر ایکسائز اور پولیس والوں نے کہا کہ اس صندوق میں میت نہیں بلکہ کستوری مشک ہے جو سمگل ہو رہی ہے۔ جب صندوق کو پولیس والوں نے کھولا تو اس میں حدیث پاک کا طالب علم تھا اور اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ یہ حال تو حدیث کے طالب علم کا تھا۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے۔ اسی دن پشاور کے ایک نواب کے بیٹے کی لاش انگلینڈ سے ایئرپورٹ پہنچی، جو انگلینڈ میں انگریزی تعلیم حاصل کرنے گیا ہوا تھا اور فوت ہوئے اس کو تیسرا دن تھا، مگر عفونت اور بدبو اتنی تھی کہ رشتہ دار بھی چارپائی کے قریب نہیں آتے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں کو اجرت دے کر چارپائی لے جائی گئی تھی تاکہ اس کو دفنایا جائے۔ حضرت افغانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ لوگوں نے اس واقعے سے بہت بڑی عبرت حاصل کی تھی۔